بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب عزت الامام الناس فی اتمام الصلاۃ و ذکر القبلہ۔ امام کا لوگوں کو واعظ کہنا، نصیحت کرنا، نماز کو مکمل کرنے کے سلسلے میں، اور قبلہ کا ذکر۔ مطلب یہ ہے کہ مقتدیوں سے نماز کے بارے میں کچھ کمی ہو جائے تو امام کو یہ چاہیے کہ انہیں مسئلہ بتائے اور انہیں سمجھا دے کہ آپ کو نماز اس طور پر پڑھنی چاہیے تاکہ نماز کامل ہو، اور اس بارے میں قبلے کا بھی ذکر آئے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے مقتدیوں سے، جو لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ان سے حضور نے فرمایا، حل ترون قبلتی ہا ہونا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ ادھر ہے، میری توجہ قبلے ہی کی طرف ہے؟ وہ تو صحیح قبلہ اسی طرف ہے۔ فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم میرے اوپر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے۔ انی لا اراکم من وراء ظہری، بے شک میں تم لوگوں کو اپنی پشت پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اس کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارے میں مقتدیوں کو یہ سمجھایا ہے کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میرا رخ قبلے کی طرف رہتا ہے تو میں قبلے ہی کی طرف کا حال جانتا ہوں اور پشت پیچھے کا حال مجھ سے مخفی ہے، بلکہ مجھے پشت پیچھے کا بھی حال معلوم ہے۔ تم لوگ کس طور پر رکوع کر رہے ہو، کس طور پر سجدہ کر رہے ہو، یہ سب میرے اوپر مخفی ہے، آیا ہے، یہاں تک کہ تمہارا خشوع بھی میرے اوپر ظاہر و باہر ہے۔ رکوع کیا چیز ہے جانتے ہیں۔ رکوع کا کر سرکار نے سجدے کو بھی شامل کر لیا کہ کوئی رکوع صحیح طور پہ نہیں کرتا ہے، سجدہ صحیح طور پہ نہیں کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اطلاع کر دی جاتی ہے وحیاً۔ اور خشوع کا لفظ تو بہت اہم ہے۔ خشوع کا تعلق یہ دل سے ہے کہ آدمی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگا کر نماز پڑھتا ہے اور اس کا خیال کسی غیر خدا کی طرف نہیں جاتا۔ غیر خدا کی طرف توجہ، خیال نہ جانا اور صرف اللہ کی طرف ہی خیال رہنا، یہی خشوع ہے۔ تو سرکار لفظ خشوع لا کر یہ بتا رہے ہیں، یہ آگاہ فرما رہے ہیں کہ خشوع جو امر قلبی ہے، جس کو تم لوگ سوچتے ہو اپنے دل کے اندر، وہ بھی میرے اوپر مخفی نہیں ہے۔ تو رکوع بدرجہ اولا مخفی نہیں ہوگا اور سجود بدرجہ اولا مخفی نہیں رہے گا۔ اور اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے چل کر کے تاکید کا صیغہ استعمال کی، انی لا، لام بھی تاکید کے لیے اور انی بھی تاکید کے لیے۔ تاکید کے حروف عام طور پہ نہیں لائے جاتے، مگر جب کلام میں زور پیدا کرنا ہو تو، یا کلام ایسا ہو جس کا مخاطب انکار کر سکتا ہو یا مخاطب کو اس کے بارے میں شک اور شبہ ہو، تو شک اور شبہ دور کرنے کے لیے کلام میں تاکید لانا مستحب ہے، اور کلام اور مخاطب سے انکار کی امید ہو تو پھر تاکید لانا واجب ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انی لا اراکم من وراء ظہری کہا کہ بے شک میں ضرور تم لوگوں کو اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو ایسا کیوں؟ سرکار کے پیچھے کبھی کبھی منافقین بھی پڑھتے تھے، وہ انکار کر سکتے تھے، اس لیے انی اور لا دو تاکید کا صیغہ استعمال کیا سرکار نے۔ تو ان کے لیے تو تاکید لانی گویا واجب تھی، صحابہ کے لیے شبہ ہو سکتا تھا تو تاکید لانی مستحب تھی، اور سرکار کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تاکید لانی ضروری ہی تھی۔ اس سے پہلے سرکار نے فواللہ کہہ کر، اللہ کی قسم کہہ کر یہ بات بیان فرمائی ہے
اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت تک کے لیے شریعت ہے، تو قیامت تک ایسے بھی لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جو اس کے انکار کریں. اس لیے سرکار نے فرمایا فواللہ انی لارا. تین تاکید سرکار نے یہاں پر استعمال کی ہے. بین سطور میں دیکھیے لکھا ہے خشوع کے اوپر المراد بہ السجود اور غم. خشوع سے مراد سجدہ ہے یا وہ جو سجدے سے بھی عام ہو. تو جو خشوع سے مراد سجدہ ہے یہ ایک احتمال کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں سجود کا لفظ بھی آیا ہے. مگر جب یہاں خشوع ہے اور لفظ کو حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہو تو لفظ کو ظاہر مفہوم پر محمول کریں گے جب تک کہ کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو. یہاں کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے، اس لیے بین سطور میں جو یہ ہے عامہ من ہو یا خشوع سے مراد وہ مفہوم ہے جو خشوع اور سجدہ دونوں سے عام ہو، تو یہاں وہی ہے. یا تو خشوع سے مراد عین خشوع ہے یا وہ مفہوم ہے جو خشوع اور سجود سب سے عام ہو. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم حاضر و ناظر ہیں. جب نماز میں اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، انہماک اور استغراق ہوتا ہے، پھر بھی ہماری خشوع پر بھی آپ کو علم ہے، آگاہی ہے، آپ ہماری خشوع کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر کون سی چیز ہوگی جو سرکار کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوگی؟ سرکار انی لاراکم فرمان لاعلمکم نہیں کر رہے ہیں، لاعلم نہیں کر رہے میں جانتا ہوں. سرکار یہ فرمان لاارا میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے اور سرکار وہاں حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر ناظر ہونے کا ثبوت اس حدیث پاک سے ہوا. اچھا، دوسری حدیث انس بن مالک، پہلی حدیث ابو ہریرہ سے مروی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ منبر پر چڑھے، پھر نماز فقال فی الصلاۃ وفی الرکوع انی لاراکم من ورائکما من وراء کما اراکم. تو آپ نے نماز اور رکوع کے تعلق سے فرمایا، جب آپ منبر پر چڑھے تو آپ نے نماز اور رکوع کے تعلق سے فرمایا بے شک میں تم لوگوں کو من ورائے اے من ورائی، من ورائی سے یا کو حذف کر دیا گیا ہے تو ورائے یہ رہ گیا ہے، میں تم لوگوں کو پیٹھ پیچھے سے بے شک میں ضرور تم لوگوں کو پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں، کما اراکم جیسا کہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں الان اس وقت. یعنی اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور نمازیوں کی طرف تمام صحابہ کرام طرف متوجہ تھے. تو سرکار نے فرمایا جیسے اس وقت میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ویسے ہی میں تم لوگوں کو پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں. یعنی اس رویت میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو رویت تم ہمارے سامنے ہو تو جس یقین کے ساتھ رویت ہوتی ہے کہ واقعی میں تمہیں کو دیکھ رہا ہوں، اسی یقین کے ساتھ میں پیٹھ پیچھے سے بھی تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. تو اس حدیث نے اور زیادہ واضح کر دیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں. بیٹا اس حدیث کو حاضر و ناظر کی دلیل میں پیش کرنا ہے مقالے میں. چلیں چلو. باب حل یقال مسجد و بنی فلاں، کیا مسجد و بنی فلاں کہنا جائز ہے؟ جیسے مسجدیں بنائی جاتی ہیں تو مسجدوں کی نسبت یہ بانی کی طرف کبھی کر دی جاتی ہے، کبھی کسی فضیلت کی وجہ سے کسی اور طرف کر دی جاتی ہے. جیسے ہمارے مبارک پور میں جو سب سے بڑی مسجد اہل سنت و جماعت کی ہے، اس کی بنا رکھی تھی راجہ مبارک شاہ نے. تو اس مسجد کا نام ہے مسجد راجہ مبارک شاہ، جامع مسجد راجہ مبارک شاہ. تو ایک شخص کی طرف اس کی نسبت ہوئی جو بانی ہوئی. یا جیسے عزیز المساجد جامع اشرفیہ کی مسجد ہے، حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد العزیز تھا تو ان کے نام کی طرف نسبت کر کے عزیز المساجد رکھا گیا. وہ اس مسجد کے بانی نہیں ہے، مگر
ان کی طرف ان کے فضیلت کی اظہار کے لیے یہ نسبت کر دی گئی عزیز المساجد. یا جیسے مدینہ شریف میں مسجد ابی بکر ہے، مسجد علی ہے، مسجد عمر فاروق ہے، مسجد بلال ہے، اس طرح کی بہت سی مساجد ہیں جو صحابہ وغیرہ کے ناموں کی طرف منسوب ہیں. تو اس لیے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی خاص شخص کی طرف مسجد کی اضافت کسی مناسبت کی وجہ سے کرنا درست ہے یا نہیں. اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے، یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ان المساجد للہ، بے شک تمام مسجدیں اللہ کی ہیں. تو جب اللہ کی طرف اضافت کر دی گئی تو غیر اللہ کی طرف مسجدوں کی اضافت نہیں ہونی چاہیے. بعض ائمہ مثلا امام ابراہیم نخعی جو تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا موقف یہی تھا، وہ اس کو مکروہ قرار دیتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب قائم کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ غیر اللہ کی طرف بھی کسی اضافت، کسی مناسبت کی وجہ سے مسجد کی اضافت اور نسبت جائز ہے. اور اس کی توجہ یہ ہے کہ المسجدیں حقیقت میں اللہ کی ہیں، اس لیے ان المساجد للہ کہا گیا، مگر کسی مناسبت کی وجہ سے بندوں کی طرف بھی اس کی اضافت اور نسبت جائز ہے. تو یہ اضافت جو ہے یہ اضافی ہے، اللہ کی طرف جو اضافت ہے وہ حقیقی ہے. تو اس طرح کا فرق ہوتا ہے، اس فرق کو پیش نظر رکھ کر کے کہا جا سکتا ہے. اصل مسئلہ جو ترجمۃ الباب کا تھا وہ تو ہم نے واضح کر دیا. اب اس بارے میں حدیث پاک سن لیجئے، اور اس میں کچھ الفاظ آتے ہیں، ہم پہلے ان الفاظ کی تشریح کریں گے. سابقہ آیا ہے، سابقہ جو سابقہ و مسابقہ کے معنی آتے ہیں مقابلہ کرنا. مقابلہ کم سے کم دو آدمیوں یا دو سے زیادہ آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے. تو کسی اچھی چیز میں اگر مقابلہ ہو اور اس میں ہار جیت والی شرط نہ ہو تو وہ جائز ہے. خیل یہ گھوڑوں کی جماعت، اور اس کے بعد ہے التی ازمرت، ازمار سے بنا ہے. ازمار اور تزمیر یہ کیا چیز ہے؟ گھوڑوں کا ازمار یا گھوڑوں کی تزمیر یہ ہے کہ عرب گھوڑوں کو دوڑنے کی مشق کراتے تھے. تو اس مشاقی میں وہ یہ طریقہ اپناتے تھے کہ شروع میں ان کو غذا دیتے تھے، تھوڑی تھوڑی غذا ہر روز بڑھاتے جاتے تھے اور خوب کھلاتے تھے تاکہ وہ خوب موٹے ہو جائیں، تاکہ فاربا ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد پھر ان کو بھوکا رکھنا شروع کر دیتے تھے کہ اب جب کمی کی طرف آتے تھے تو پہلے روز غذا کم دیا، دوسرے روز کچھ اور کم کیا، تیسرے روز کچھ اور کم کیا، اس طور پہ 40 روز کرتے تھے. تب اس سے کیا ہوتا تھا کہ گھوڑے میں طاقت تو پوری آ جاتی تھی، اور جب وہ غذا دھیرے دھیرے کم کرتے جاتے تھے تو بدن ہلکا ہو جاتا تھا اور طاقت وہی رہ جاتی تھی. اور اس کے ساتھ وہ دوڑنے کی مشق کراتے تھے تو گھوڑا اچھی طرح سے مشاق ہو جاتا تھا، دوڑنے میں تربیت ہو جاتی تھی اس کو دوڑنے کی. تو اس لیے ازمار کرتے تھے. تو ازمار یہ ہے کہ اس کو پہلے غذا دی جائے اور زیادہ سے زیادہ، پہلے روز کم، دوسرے روز زیادہ، تیسرے روز اور زیادہ، چوتھے روز اور زیادہ، ایسے بڑھاتے بڑھاتے مثلا 40 روز تک لے گئے. اب خوب فربا ہو گیا، اور پھر گھٹاتے گھٹاتے مثلا 40 روز لے کر کے آ گئے تو اب خوب دبلا ہو گیا. اور جو دبلا ہوتا ہے وہ دوڑنے میں تیز ہوتا ہے. موٹا دیکھنے میں اچھا ہوتا ہے اور دبلا دوڑنے میں تیز ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے تھے. اور پھر ریس کورس ہوتا تھا، گھوڑوں کے دوڑنے کا مقابلہ ہوتا تھا. آج ریس کورس کے لیے باقاعدہ حکومت طرف سے اہتمام ہوتا ہے، اور ریس کورس کا اہتمام عہد رسالت میں ہی تھا. اور اس مقابلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا. سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیل، ایک گھوڑا تحفے ملا تھا،
اس کا اضمار ہوا اور سرکار علیہ السلام نے اپنے اس گھوڑے سے اسی مسابقے میں مقابلہ کیا تھا اور وہ گھوڑا سب سے آگے نکل گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی تھی۔ یہ تو جناب والا گھوڑ دوڑ اور ریس کورس یاد بولتے ہیں اس کا معاملہ ہوا۔ یہ ریس کورس کہاں سے کہاں تک ہوتا تھا؟ من الحفیہ، حفیہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے شروع کرتے تھے۔ وہ آمدو ہے ثنیۃ الوداع، اور اس کی انتہا ثنیۃ الوداع تھی۔ ثنیۃ الوداع یہ مدینہ منورہ سے باہر وہ جگہ ہے، ایک گھاٹی ہے۔ یہ وہ گھاٹی ہے کہ مدینہ منورہ جب کوئی کہیں جانا ہوتا تھا تو لوگ رخصت کرنے کے لیے وہاں تک جاتے تھے، اور جب کوئی باہر سے آتا تو اس کی استقبال کے لیے وہاں تک جاتے تھے۔ اس کو ثنیۃ الوداع کہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ کا نام ہے۔ تو الفاظ کی تشریح ہم نے کر دی، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمۃ الباب کیوں قائم کیا گیا اور اس میں کیا اختلاف ہے، کیا جواب ہے، کیا حکم شرعی ہے، سب بیان کر دیا ہم نے۔ اب ترجمہ کیجیے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھوڑوں کے درمیان، ان گھوڑوں کے درمیان مقابلہ کیا جن گھوڑوں کو ریس کورس کی مشق کرائی گئی تھی، یا جن گھوڑوں کو دوڑنے کی مشق کرائی گئی تھی، مقام حفیہ سے لے کر مقام ثنیۃ الوداع تک۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر ہوا کیا نہ انجام، لیکن نتیجہ یہی ہے جو دوسرے حدیثوں میں ثابت ہے۔ سرکار علیہ السلام کا گھوڑا سب سے آگے ہو گیا، اور والسابقہ، اور آپ نے ان گھوڑوں کے درمیان بھی مقابلہ کیا جن کو دوڑنے کی مشق نہیں کرائی گئی تھی، تو ان کا مقابلہ ثنیۃ الوداع سے لے کر کے مسجد بنی زریق تک ہوا ان کا مقابلہ۔ وَإِنَّ عبداللہ بن عمر، اور بے شک عبداللہ بن عمر بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے ریس کورس میں حصہ لیا تھا، جنہوں نے گھوڑ دوڑ میں مقابلہ میں حصہ لیا تھا، وہ بھی اس میں تھے۔ یہاں استدلال کیا ہے؟ مسجد بنی زریق، تو بنو زریق یہ قبیلے کا نام ہے، اور اس کی طرف مسجد کی نسبت کی گئی، اور یہ مسجد خود عہد رسالت کے اندر موجود تھی۔ تو پتہ چلا کہ کسی مناسبت کی وجہ سے غیر اللہ کی طرف بھی مسجد کی اضافت جائز ہے، اگرچہ حقیقی اضافت صرف اللہ کی طرف ہی ہو سکتی ہے۔ دوسری حدیثوں سے ایک بطور فائدہ آپ لوگوں کی بات بتا دیں کہ جامعہ اشرفیہ کی طرف سے آپ لوگوں کو ہر سال انعام دیا جاتا ہے۔ جو اول آ گیا اس کو اول، جو دوم آ گیا دوم، سوم، چہارم، پنجم، 5 نمبر تک کے طلبہ کو انعام دیا جاتا ہے، کچھ کم بیش کر کے۔ اور اس کے بارے میں امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، علماء کا قول نقل کیا ہے کہ اس جو ریس کورس ہوا، سرکار علیہ السلام نے اول آنے والوں کو انعام دیا، اس سے کم 2 آنے والوں کو، اس سے کم 100 آنے والوں کو، اس سے کم 4 آنے والوں کو، اس سے کم 5 آنے والوں کو، اس سے کم 6 نمبر پر آنے والوں کو سرکار نے انعام دیا تھا۔ تو آج جو 5 نمبر تک کے طلبہ کو جامعہ امتحان انعام دیتا ہے تو اس کی اصل یہ حدیث نبوی ہے، بلکہ اگر 6 تک بھی انعام دیتے تو یہ مکمل طور پر عمل ہوتا۔ باب القسمت و تعلیق القنو فی المسجد۔ قنو کے معنی خوشہ، انگور کا خوشہ، مسجد میں انگور کا خوشہ لٹکانے اور تقسیم کرنے کا بیان۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عہد رسالت میں الگ سے کوئی بیت المال نہیں تھا، الگ سے کوئی اسپتال نہیں تھا، الگ سے کوئی پارلیمنٹ نہیں تھا۔ تو مسجد نبوی شریف پارلیمنٹ بھی تھی، وہی بیت المال بھی تھی، وہی شفا خانہ بھی تھی، اور بہت کچھ تھی۔ اس سے بہت کچھ کام وہاں سے لیے جاتے تھے۔ تو جب کوئی عمارت اعلیٰ سے تھی نہیں تو مسجد میں ہی جو پھل آتے تھے پھل رکھے جاتے، اور مسجد سے ہی سرکار علیہ السلام صحابہ کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔
ابو عبداللہ یعنی بخاری فرماتے ہیں قنو کے معنی عشق ہیں، یعنی وہی انگور کا خوشہ، اور تسنیہ قنو کی قنوان ہے، اول جماعت تو ایسن، اور اس کی جمع بھی قنوان، جماعت کر کے جمع مر لیا ہے، اس کی جمع بھی قنوان ہے، جیسے سنو اور سنوان، سنو کی تسنیہ بھی سنوان اور جمع بھی سنوان، ویسے قنو کی تسنیہ بھی قنوان اور جمع بھی قنوان۔ وقال ابراہیم، اور ابراہیم بن تہمان کہتے ہیں عبدالعزیز بن صہیب سے، وہ انس سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سے اوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا تو سرکار نے فرمایا انثروہ فی المسجد، مسجد نبوی شریف میں اسے پھیلا کے رکھ دو تاکہ مال خراب نہ ہو۔ وکانا اکثر مال، اور یہ سب سے زیادہ مال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا، اس سے پہلے اتنا زیادہ مال کہیں سے رسول اللہ کے پاس نہیں آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اور اس مال کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی۔ فلما قضى الصلاۃ، جب سرکار نماز ادا کر چکے تو آئے اور مال کے پاس بیٹھے۔ فما کان یرى احدا، تو سرکار جس کو بھی دیکھتے الا آتا، تو اس کو اس میں سے حصہ دیتا، اور حصہ کتنا دیا جاتا تھا کہ جتنا تم اٹھا سکتے ہو آسانی کے ساتھ اتنا اٹھاؤ اور لے کے جاؤ، تو اتنا زیادہ مال تھا۔ اتنے میں عباس آ گئے تھے۔ عباس سرکار صلی والسلام کے حقیقی چچا تھے، اور اب سرکار صلی والسلام کے انصاف دیکھیے کہ اپنوں میں اور دوسروں میں، یہ رشتے دار تھے نا، گھر کے سگے چچا تھے، ان میں اور دوسرے لوگوں میں کیا انصاف کیا۔ وہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ آتے نہیں، مجھے بھی عطا کیجیے، اور اس کی دلیل یہ دی، آتے نہیں کے بعد انہوں نے مال کی حد نہیں مقرر کی، اس لیے انہوں نے مال کثیر چاہا۔ مال کثیر اس لیے چاہا کہ وہ علت خود بیان کرتے ہیں فنی فادیت و نفسی، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع سے میں نے اپنی جان کا بھی فدیہ دیا تھا اور اپنے بھائی عقیل کا بھی فدیہ دیا تھا۔ تو کہنا یہ تھا کہ جتنے مال کا حقدار اور لوگ ہو رہے ہیں، جتنا مال آپ سب کو دے رہے ہیں اتنا مال تو مجھے بھی چاہیے، وہ تو ہو گیا، مگر مجھ کو اس سے زیادہ مال چاہیے، کیونکہ میں نے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے تو اس کا بھی بدلہ چاہیے، اور عقیل کا بھی فدیہ دیا ہے اس کا بھی بدلہ چاہیے۔ تو یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے گویا مجھ کو 3 گنا مال چاہیے، جتنا مال اور لوگوں کو عطا کر رہے ہیں اس کے 3 گنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا خود لے لیجیے، تو سرکار نے بھی خود فرمایا، اور مال کی مقدار نہیں مقرر کری کہ جتنا چاہے لے لیجیے۔ فحثا فی صوبہ، سرکار کا دل بڑا کشادہ تھا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ فحثا فی صوبہ، تو انہوں نے، یہاں صوب میرا چادر ہے، تو انہوں نے اپنی چادر میں بھرا۔ ثم ذهب یقل، اقل یقل اقلال کے معنی اٹھانا، پھر وہ اٹھانے لگے، اٹھا کر سر پر رکھیں اور لے کے چلے جائیں۔ فلم یستطیع، تو وہ اٹھا نہیں سکے، 3 آدمیوں کا حصہ لیے تھے تو اکیلے اٹھا کر اس سر پہ کیسے لے کر جا سکتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ امر بعضهم، کسی کو حکم دے دیجئے کہ وہ اٹھا کر میرے سر یرفعہ الیہ، کہ وہ میرے سر پہ اٹھا کر رکھ دے، یعنی میں بھی اٹھاتا ہوں وہ بھی، دونوں اٹھا دیں اور مدد کر دے تاکہ میں سر پر رکھ کے لے کے چلا جاؤں۔ تو سرکار نے فرمایا لا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے۔ تو قال فرفعہ انت علیہ، یا رسول اللہ آپ ہی اٹھا کر میرے سر پہ رکھوا دیجئے۔ سرکار فرمایا لا، یہ بھی نہیں ہوگا، میں نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے، انصاف ہونا چاہیے۔ فنثر منہ، جب دیکھا کہ یہ اٹھائیں گے اور ان کے حکم کے بغیر کوئی اور بھی نہیں اٹھائے گا، تو اب مجبوراً اس میں سے مال کم کرنا پڑا۔ فنثر منہ، اس میں سے مال بکھیر دیا، یعنی نکال دیا۔ کتنا مال نکالا؟ اندازہ یہ ہے کہ 3 حصہ مال لیا تھا تو 1 حصہ مال نکال دیا تاکہ عقیل کا حصہ جائے اور اپنا حصہ اور اپنے فدیہ کا حصہ مل جائے۔ ثم ذهب یقلہ، پھر اٹھانے لگے، بتا چکا اقل یقل اقلال کے معنی اٹھانے کے ہیں، اور نہیں اٹھا سکے تو عرض کی یا رسول اللہ مر بعضهم یرفع الیہ، قال لا، قال فرفعہ انت علیہ، قال لا،
فنثر منه، پھر اس میں سے کچھ کم کیا، اور اتنا کم کیا جو ان کا اپنا ڈبل حصہ تھا تو ایک حصہ کم کر دیا. ثم احتمله، پھر اٹھایا، فالقاه على کاہلی، تو اپنے کندھے پر، شانے پر اب اٹھا کر رکھ لیا. یعنی جتنا ان کا ایک حصہ عام آدمی کو ملتا تھا اتنا ہی حصہ یہ اٹھا سکے اور اتنا ہی حصہ یہ لے کر جا سکے. ثم انطلق، پھر وہ چلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال یتبعہ بصرہ، آپ کی نظر آپ ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھتے رہے، برابر ان کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے. سرکار کیوں برابر دیکھتے رہے؟ عجبا من حرصہ، ان کی لالچ پر تعجب کرتے ہوئے کہ عباس میرے چچا اتنے لالچی ہیں کہ اٹھا نہیں سکتے ہیں، اتنا بھر لیا. صحابی رسول کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے ہٹے نہیں، اور اس حال میں کہ وہاں پر ایک درہم بھی ہو اس وقت سرکار وہاں سے نہیں ہٹے. یعنی سرکار نے ایک ایک درہم وہاں سے تقسیم کر دیا، اس کے بعد سے سرکار اٹھے. اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، نہ اپنی بچیوں کے لیے رکھا، نہ کسی کے لیے، سب کچھ تقسیم کر دیا. باب من دعی لطعام فی المسجد، جسے کھانے کی دعوت مسجد میں دی گئی. ومن اجاب منہ، اور جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا. مسجد میں کوئی ہو، اصل میں مسجد میں دنیا کا کام کرنا یہ جائز نہیں ہے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی مسجد میں ہو اور کوئی شخص اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہے تو اتنا بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کہ آج یا کل میرے گھر آپ کی دعوت ہے، فلاں وقت آئیے گا، اور وہ قبول کر لے، تو اتنا بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. تو دعوت قبول کرنا ایک طرح سے کار ثواب ہے، دعوت دینا بھی کار ثواب اور دعوت قبول کرنا بھی کار ثواب ہے. تو ثواب کا کام مسجد میں ہو سکتا ہے، لہذا اس کی اجازت ہے. یہ دنیا کے کام سے پھر خالص دنیا کا کام یہ نہیں ہوا. اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب حدیث نبوی سنیے. یہ حدیث تو بڑی طویل ہے، مگر آپ اس کو 6 ماہ بعد بخاری شریف جلد 2 میں پڑھیں گے، اور یہاں پر بہت اختصار ہے. سنیے، پہلے ترجمہ سنیے. انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا، یعنی سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں. ومعہ ناس، اور آپ ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے. فقمت، پھر میں اٹھا. فقال لی ارسلک ابو طلحہ، یعنی ارسلک، یہ سوالیہ ہے، اصل میں یہ ارسلک ہے، انداز بدل دو، ارسلک ابو طلحہ، ابو طلحہ نے تم کو بھیجا ہے. تو میں نے کہا ہاں. یہ قم تو میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا. تو حضور نے پوچھا لے طعام، کھانے کے لیے بھیجا ہے کہ کھانے کی دعوت دے دو؟ تو میں نے کہا ہاں. تو وہ کچھ کہا نہیں رہے اور سرکار خود ہی پوچھتے جا رہے ہیں. فقال لمن حوله، تو سرکار نے اپنے آس پاس میں جو صحابہ تھے سب سے کہا قومو، چلو. فانطلق، سب لوگ چلے. وانطلقت بین ایدیہم، اور ان کے آگے آگے میں بھی چلا. یہ حدیث تفصیل کے ساتھ جلد 2 میں آئے گی، مگر ہم سمجھنے سمجھانے کی حد تک تھوڑا سا ذکر اس کا بسط سے کرتے ہیں. واقعہ اس کا یہ ہوا، غزوہ خندق کی بیان میں آپ اس حدیث کو پڑھیں گے کہ انہوں نے دیکھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کے بھوکے تھے، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور صحابہ بھی بھوکے تھے اور ان کے پیٹ پر 1 پتھر بندھا تھا، اور سرکار کی آواز میں نقاہت تھی. تو یہ دیکھ کر کے وہ فوراً گھر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ میں نے سرکار کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے اور یہ حال دیکھا ہے. تو انہوں نے فرمایا ہاں، 1 سا کے قریب آٹا ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے. تو کہا ٹھیک ہے، تم آٹا گودھو، اور خود بکری کا بچہ ذبح کیا، بوٹی بنائی اور اس کو جو ہے آگ پہ رکھ دیا.
اور ان کے صاحبزادے ہیں حضرت انس بن مالک، چھوٹی عمر تھی ان کی، بہت عمر تھی. ان کو بھیج دیا کہ جاؤ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دھیرے سے کہہ دینا کہ سرکار تشریف لے چلیے، کیونکہ انتظام تھوڑا ہی سا ہے. اگر زور سے کہیں گے اور سرکار کے ساتھ اور لوگ بھی آ جائیں گے تو ہم انتظام کیا کریں گے. اس لیے گئے، دیکھا کہ کئی لوگ ہیں تو فقم، تو میں کھڑا ہو گیا کہ میں کہوں تو کیا کہوں اور کیسے کہوں کہ اطلاع صرف سرکار کو ہو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یا تو اندازے سے معلوم ہو گیا، کیونکہ سرکار کو انہوں نے دیکھا تھا کہ سرکار بھوکے ہیں، آواز میں کمزوری ہے، اور اسی وقت وہ گئے تھے. تو یہ ایک علامت تھی، ایک پہچان تھی جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ کھانے کی انتظامی کے لیے گئے ہیں. اس کا تعلق علم غیب سے کم ہے. تو اس لیے سرکار نے پوچھا، میں کھڑا ہو گیا اور میں چپ چاپ رہا، کچھ نہیں میں نے کہا. تو مجھے سرکار نے پوچھا، ارسلک ابو طلحہ، کیا ابو طلحہ نے تم کو بھیجا ہے؟ میں نے کہا ہاں. اچھا، چھوٹے بچے یوں بھی جب بات وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جا کر خاموش ہو جائیں گے، وہی حال ان کا بھی تھا. پوچھا، لے طعام کھانے کے لیے بھیجا؟ کہا ہاں. چونکہ ان کے جانے سے اندازہ یہی ہوا تھا کہ جا کر کچھ انتظام کریں گے. تو سرکار نے اپنے ارد گرد کے صحابہ سے قوموا، چلو کہ ابو طلحہ نے تم سب کے کھانے کا انتظام کر دیا ہے. اب یہ سختے میں پڑ گئے کہ مجھ کو کہا گیا تھا دھیرے سے کھانے کے لیے اور سرکار خود ہی سب کو دعوت دے رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا پھر کہ جب سرکار دعوت دے رہے ہیں تو انتظام بھی وہی کریں گے، ہمیں جتنا کہا گیا تھا اتنا ہم نے کر لی. پھر سرکار سب کو لے کر چلے، وانطلقت بین ایدیہم، اور میں آگے آگے چلا. تو یہ حدیث کا ایک مختصر حصہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تاکہ آپ اس حدیث کو سمجھ سکیں. یہ گئے تو بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. تو کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روٹی تنور سے نہ نکالی جائے جب تک کہ ہم نہ کہیں، اور گوشت بھی نہ نکالا جائے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھے اور روٹی پر سالن رکھ رکھ کر کے ایک ایک صحابی کو دیتے گئے اور سب لوگوں نے کھایا. یہ حدیث آگے تفصیل کے ساتھ آئے گی. یہاں بس اتنا ہے کہ مسجد میں دعوت کھانے کی دینا اور دعوت قبول کرنا جائز ہے کہ نہیں، تو اسے ثابت ہو گیا کہ جائز ہے. باب القضاء واللعان فی المسجد. فقہی کتابوں میں ایک باب آتا ہے باب احکام المساجد کا، مساجد کے احکام کا بیان. تو اب یہ گویا فقہ کا باب احکام المساجد چل رہا ہے. تو مسجد میں فیصلے اور لعان کا بیان کہ مسجد میں کوئی مقدمہ آئے تو سننا چاہیے کہ نہیں، اور مسجد میں اگر لعان کرنا ہو تو لعان ہو سکتا ہے کہ نہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان. تو اس سلسلے میں فقہا کے درمیان قدری اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ترجیح اسی کو ہے کہ مسجد میں مقدمہ سنا جائے اور مسجد میں فیصلہ کیا جائے. ہاں، عورت حیض سے ہو یا کوئی مرد ہے ناپاک ہو تو اس کی بات الگ سے باہر جا کر سن لیں گے، لیکن مسجد میں ایسا کرنا چاہیے. اور ہمارا تو تجربہ یہ ہے کہ مسجد ہی میں اب کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور طاقت نہیں ہے. تو مسجد وہ بڑی طاقت ہے کہ جو اور جگہوں پہ نہیں پائی جاتی. کیونکہ مسجد میں جب دو مسلمان آتے ہیں اپنا مقدمہ لے کر تو انہیں اللہ کا خوف دلا دیا جاتا ہے، تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تو مسجد میں ہونے کی وجہ سے دونوں فریق سچ سچ بتا دیتے ہیں اور بڑی جلدی ان کے مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اس کی اجازت ہے. لعان، یہ الملاعنۃ واللعان، یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، باہم ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا. پہلے آپ ترجمہ طلباب کی حدیث پڑھیے اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے. سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اور ایت رجلن، آپ بتائیں، آپ اس آدمی کے بارے میں بتائیں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پایا، یعنی زنا کرتے ہوئے. ایقتلوہ، تو کیا اس کو قتل کر دے، یا زنا کرتے ہوئے یا غیر مناسب تعلق قائم رکھتے ہوئے. فتلاعنا فی المسجد، پھر دونوں نے
یعنی شوہر اور بیوی دونوں نے مسجد میں لعان کیا، وانا شاہد، سال بن سعد کہتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا۔ یہ حدیث بہت طویل ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کی حد کر دی ہے۔ بخاری شریف جلد 2 میں یہ حدیث بہت تفصیل کے ساتھ آئی ہے، تقریباً 1 صفحے، بخاری شریف کا صفحہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ہے، تقریباً 1 صفحے میں یہ حدیث ہے۔ اور میں نے اپنی ایک کتاب میں یہ پوری حدیث میں ترجمہ، تشریح، تقریر، استدلال ذکر بھی کی ہے، چھپے گی کتاب تو آپ لوگ اس کو دیکھیں گے۔ لیکن بہرحال بقدر ضرورت تو ہم یہاں پر آپ کو حدیث سنا دیں تاکہ آپ اس حدیث کو سمجھ سکیں۔ یہ صحابی رسول ہیں، حضرت کیا نام ان کا ہے، اویمر بن عامر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی بیوی کا کسی سے کچھ غلط تعلقات ہو گئے تھے، تو انہوں نے پہلے حضرت عاصم کو بھیجا کہ جاؤ سرکار سے یہ سوال کرو۔ سرکار ناراض ہوئے تو واپس آ گئے کہ ایسی سی بات ہے، تو انہوں نے عرض کی، کہا کہ میں تو سرکار سے ضرور یہ مسئلہ پوچھوں گا۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں گئے اور انہوں نے یہ بات رکھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی ہے، اور وہ آیت وہی آیت لعان ہے جس میں یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو دونوں لعان کریں۔ اور لعان کی تفصیل آپ کو بارہ شریعت میں مل جائے گی۔ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ 4 مرتبہ قسم کھائیں گے، مرد بھی قسم کھائے، عورت بھی قسم کھائے، کہ مرد کہے جو اس نے الزام لگایا ہے وہ اس میں سچا ہے، عورت کہے کہ شوہر میرے اوپر جو الزام لگا رہا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے، اور مرد کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر لعنت، اور عورت کہے گی کہ میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر لعنت۔ تو چونکہ دونوں 5ویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ملاعنہ کہا جاتا ہے اور اسی کو لعان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ، یہ عمل جو ہے لفظ لعان سے معروف و مشہور ہے۔ تو ان حضرات نے یہ لعان مسجد ہی میں کیا تھا۔ اس کے بعد کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت اویمر اجلانی نے سوچا کہ اگر صرف میں لعان کرتا اور یہ خاموش رہتی فیصلہ میرے حق میں ہو جاتا، اس نے بھی لعان کر لیا تو اب ہو سکتا ہے کہ فیصلہ یہ ہو جائے جب دونوں لعان کر لیا دونوں ساتھ میں رہو، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے بخاری شریف میں آیا ہے کہ اسی مجلس میں، اسی نشست میں انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس کو اپنے ساتھ اب رکھوں گا تو میں جھوٹا قرار پاؤں گا، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طلاق کو نافذ کیا۔ اس طور پر یہ حدیث بخاری ہم لوگوں کے لیے دلیل ہے کہ ایک نشست میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو تینوں طلاق میں واقع ہو جائیں گی۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں بھی ہے اور اس میں یہ بات اور زیادہ واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ بس تو ہم نے اس طرح سے پوری حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ چونکہ یہ حدیث آپ پڑھیں گے نہیں، ہے تو جلد 2 میں، مگر اس کو آپ پڑھیں گے نہیں، اس لیے ہم نے اس کی پوری حدیث کا خلاصہ بیان کر دیا، استدلال بھی واضح کر دیا۔